اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبسہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری تھی، 10 آیات ہو چکی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ان چند آیات کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررۃ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ صدق اللہ ومولانا العظیم۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کلا انہا تذکرہ، ایسا نہ چاہیے، یہ تو نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، سو جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفے میں ثبت ہے جو معزز ہیں۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں۔ بأیدی سفرہ، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ کرام بررہ، جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، غارت ہو منکر انسان، وہ کتنا احسان فراموش ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک بوند سے اسے پیدا کیا، پھر اس کی ہر چیز اندازے سے بنائی۔ اب آیت نمبر 11 میں اگر غور فرمائیں تو یہاں پہ پہلا جو کلمہ ذکر ہوا ہے کلا، اس کا مطلب ہے ایسا ہرگز نہ کرنا، یا چاہیے کہ آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ تو یہاں پہ وہ سارا بیان چل رہا ہے کہ کلا انہا تذکرہ، کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یا ایسا ہرگز نہیں کرنا، کہ یہ نصیحت ہے۔ انہا تذکرہ، کہ یہ قرآن کریم نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، سو جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ تو یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بھی رہے اور وہ نصیحت پذیر بھی ہو، نصیحت کو قبول کرنے والا بھی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو یاد کرے۔ اچھا، یہاں پہ جو ذکر ہوا تذکرہ، تذکرہ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، یاد دہانی، یا موعظۃ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی یاد کرنے کی چیز۔ آگے دوسری آیت فمن شاء ذکرہ، یہاں پہ جو لفظ ذکرہ یعنی جو نصیحت کو قبول کرتا ہے، شاء جو چاہے، من جو شاء چاہے، ذکرہ اس سے نصیحت کو قبول کرے۔ فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفے میں ثبت ہے جو معزز ہیں۔ اب صحف یہ کتابیں ہو گئیں، یا صحیفے ہو گئے، یا اوراق ہو گئے، یہ صحیفتن کی جمع ہے۔ صحفن صحیفتن کی جمع ہے۔ اسی طرح مکرماتن، اس کا مطلب ہوتا ہے قابل احترام، قابل ادب یا مکرم۔ تو اس سے مراد
یہ بھی ہے، علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لوح محفوظ یا لوح محفوظ سے جو نقل کیا جاتا ہے یا جو نقل کرتے ہیں فرشتے، وہاں سے دیکھ کر اپنے پاس صحیفوں میں لکھ کے لاتے ہیں، وہ صحیفے ہیں۔ یا اس سے مراد انبیاء کے صحیفے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں یا صحیفوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور دوسری جگہ آیا إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی مرقوم یعنی لکھی ہوئی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، یا وہ صحیفے مراد ہیں جو صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر لکھ رکھے تھے، تو ان صحیفوں سے یہی مراد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں، ایسے صحیفے جو بلند مرتبہ، مرفوعۃ کہتے ہیں بلند مرتبہ، عالی قدر، اللہ کے ہاں جن کی عزت مقام ہو، اللہ کے ہاں عزت والے، اور مطہرہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی نسوانی، جسمانی اور نفسانی کثافتوں یعنی میل کچیل سے پاک جو چیز ہو تو اس کو کہتے ہیں مطہرہ۔ تو اس قرآن کریم کو بھی مطہرہ کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہیں چھوتے مگر وہی کہ جو پاک ہیں، یعنی ناپاک آدمی اس کو نہیں چھو سکتا۔ یہاں پہ آگے اللہ فرماتا ہے بِأَيْدِي صَفَرَةٍ، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہیں کہ جو بڑے کرام بررہ، جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ یہاں پہ پہلی آیات میں قرآن کریم کی عظمت شان کا ذکر ہو رہا ہے کہ قدرت نے اسے ان باعزت صحیفوں میں محفوظ کر دیا ہے جن کی شان بڑی اونچی ہے، جن کا مقام بڑا بلند ہے، جن کا مرتبہ بڑا عالی ہے، یہ ہر ملاوٹ آمیزش سے پاک ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کر سکے یا اس میں کسی باطل کو ملا دے یا اس کو خلط ملط کر دے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں جو لفظ سفرہ ذکر ہوا ہے، یہ سافر ان کی جمع ہے، جس کا معنی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والا۔ اسی طرح کاتب کو بھی سافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی تحریر میں اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرتا ہے، اس کے دل میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو صفحہ کرتاس پہ لکھتا ہے، اس پہ ظاہر کرتا ہے، تو اس کو بھی سافر کہتے ہیں۔ یہاں سے ان فرشتوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ان پاکیزہ صحیفوں میں کلام الہی کو تحریر کیا ہے کہ وہ بڑے بزرگ ہیں، ان سے یہ توقع ہرگز نہیں رکھی جا سکتی کہ انہوں نے کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہوگا یا کچھ کمی کر دی ہوگی۔ وہ نیکوکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں غفلت و سستی ان کے لیے ناممکن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، غارت ہو منکر انسان، وہ کتنا احسان فراموش ہے۔ اب یہاں پہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی قتل الانسان کے الفاظ آئیں وہاں انسان سے مراد کافر ہے، یعنی یہ انسان جو ہر لمحہ ہمارے احسانات سے بیراور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات سے بیراور ہو رہا ہے، لیکن ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، بلکہ کفران نعمت کی روش اختیار کر کے نافرمانی اور بغاوت پر آمادہ ہے، بندگی کے بجائے کفر و شرک کا پرچم بلند کیے ہوئے ہے۔ غارت ہو جائے ایسا انسان، اس کا وجود انسانیت کے لیے باعث ننگوار ہے، اس کا مٹ جانا اس کا باقی رہنے سے کہیں درجہ بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا قتل الانسان، غارت ہو، قتل کیا جائے یا غارت ہو منکر انسان، ما اکفرہ، وہ کتنا احسان فراموش ہے۔ اب یہاں پہ ما اکفرہ، یہاں پہ بھی علماء کے چند قول ہیں کہ ما اکفرہ سے مراد ہے ایو شیء حملہ علی الکفر، کہ یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں نے اس کو کفر پر ابھارا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارا، وہ کون سی چیزیں ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے. یعنی انسان تو بڑا اکڑ میں آتا ہے، ایک کافر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے منکر، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے، تو کس چیز سے اکڑ میں آ رہا ہے؟ غور و فکر تو کر، تجھے کس چیز سے بنایا گیا ہے. من نطفۃ، ایک بوند سے، ایک قطرہ ناپاک سے تیری تخلیق کی گئی ہے، تو پھر تو اکڑتا کیوں ہے؟ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں، علامہ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ قطرہ ناپاک، اس پہ ایک شعر ابھی، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ. یعنی انسان کو بتا رہے ہیں کہ تو اکڑتا کیوں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. کافر کو بتا رہے ہیں تو اللہ کے سامنے اکڑتا کس وجہ سے ہے؟ تیری تخلیق ایک ناپاک پانی کے قطرے سے کی گئی ہے. من نطفۃ، ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا پھر اس کی ہر چیز اندازے سے بنائی. یعنی ذرا یہ لوگ اپنی اصلیت پر تو غور کریں. جب یہ دنیا میں آئے تو کیا ان کی سج دھج کا یہی عالم تھا؟ ان کے خزینے لال و جواہر سے یوں ہی پر تھے؟ کتنے کم ظرف ہیں یہ لوگ. کیا انہوں نے اس قطرہ آب پر توجہ نہیں کی جس سے ان کا یہ جن سے ان کا یہ سارا کا سارا جسم تیار کیا گیا ہے، یہ ڈھانچہ، یہ قالب تیار کیا گیا؟ کیا اس پانی کے قطرے پر انہوں نے غور نہیں کیا؟ شکم مادر میں ان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کون ہے جس نے ان کے اعضاء کی ساخت، شکل و صورت کا تعین، ان کی دماغی صلاحیتوں، ان کے مقدر کی پستی یا بلندی، یا ان کی ثروت یا ان کی عشرت کے بارے میں آخری فیصلہ صادر فرما دیا؟ آج جب کہ ان کا طوطی بول رہا ہے، اس وقت بھی ان کی یہ مجال نہیں ہے اس الہی فیصلے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس میں تھوڑا سا بھی رد و بدل کر سکیں. ایسی بے بسی اور فرعونیت کا دعویٰ پرلے درجے کی حماقت اور کوتاہ نظری ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو جھٹلانا، پھر صرف جھٹلانا ہی نہیں بلکہ اس کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جانا. اس وجہ سے اس انسان کے بارے میں فرمایا گیا قتل الانسان، غارت ہو منکر انسان، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا، قتل کیا جائے ایسا انسان. ما اکفرا، وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارا. من ای شیء خلقہ، اگر وہ اس میں غور و فکر کر لیتا کہ کس چیز سے اس کی تخلیق کی ہے، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے. من نطفۃ، ایک بوند سے، ایک قطرہ ناپاک سے، خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا پھر اس کی ہر چیز اندازے سے بنائی. یعنی اس کی جو چیز جہاں فٹ ہوتی تھی وہاں پہ لگا دی، کوئی چیز جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں لگائی. ناک ایک چہرے پہ خوبصورت لگتا تھا، آنکھیں دو چہرے پہ خوبصورت لگتی تھیں، تو اسی طرح اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے حسن کے مطابق بنا دیں. اور یہاں پہ تفہیم القرآن میں بھی ہے کہ یہ ابھی ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا کہ اس کی تقدیر طے کر دی گئی تھی. قدرہ سے مراد اس کی تقدیر طے کر دی گئی تھی. اس کی جنس کیا ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا قد کتنا ہوگا، اس کی جسامت کیسی ہو، کس قدر کی ہو، اس کے اعضاء کس حد تک صحیح و سالم ہوں، کس حد تک ناقص ہوں گے، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، آواز کیسی ہوگی، اس کے جسم کی طاقت کتنی ہوگی، اس کے ذہن کی صلاحیتیں کیسی ہوں گی، کس سرزمین، کس خاندان، کن حالات اور کس ماحول میں یہ پیدا ہوگا، پرورش اور تربیت پائے گا اور کیا بن کر پھر اٹھے گا. اس کی شخصیت کی تعمیر میں موروثی اثرات یا ماحول کے اثرات اور اس کی اپنی خودی کا کیا اور کتنا اثر ہوگا. دنیا کی زندگی میں یہ کیا کردار ادا کرے گا اور کتنا وقت زمین پر اسے کام کرنے کے لیے دیا جائے گا. اس تقدیر سے یہ بال برابر بھی ہٹ نہیں سکتا، نہ اس میں ذرہ برابر رد و بدل کر سکتا ہے. پھر یہ کیسی اس کی جرت ہے کہ جس خالق کی بنائی ہوئی تقدیر کے آگے یہ اتنا بے بس ہے، اس کے مقابلے میں کفر کرتا ہے.
اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے، اس وجہ سے فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، غارت ہو منکر انسان کہ وہ کتنا احسان فراموش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے محبوب نے جو ہمیں کلمہ جیسی نعمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے توسل سے، اپنے محبوب کے واسطے سے یہ کلمہ اور ایمان جیسی جو نعمت ادا کی ہے، ہر سانس پہ اگر اس کا شکر ادا کیا جائے تب بھی یہ کم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنائے جن کے بارے میں یہ فرمان ہوا قتل الانسان، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اچھا سامان تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفوں میں اٹھائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔